بہرحال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالی نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کیا کرتے تھے، ہر تعمیر میں جب دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل گو کہتے ہیں اس کو، شٹرنگ کا سامان لے کر گو بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر عطا فرما دیا، وہ ایسا پتھر فرمایا کہ اس جیسا پتھر بھی کائنات میں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہوتے تو معجزہ دیکھیے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادہ فرماتے، وہ پتھر از خود اوپر ہو جاتا، نیچے ہو جاتا، دائیں ہو جاتا اور بائیں ہو جاتا، اور اس نے اپنے آپ کی ساری سختی دور کر کے اس کو نرم فوم بنا دیا۔ جن حضرات نے دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر میں دبے ہوئے ہیں، جیسے فوم میں، اور نرم ترین چیز میں پاؤں رکھیں تو وہ نیچے دب جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اور یہ منظر آج بھی موجود ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جی۔ اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود اللہ تعالی نے کرایا، غیر معمولی انتظام ہوا ہے، اور اس شیشے کو اور اس فریم کو اور اس شوکیس کو معمولی نہ سمجھا جائے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اس کو میرے گھر کے سامنے رکھو۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر میں بڑا کام آیا اور اس نے بڑا کام دیا۔ اللہ تعالی نے اس پتھر کی بھی قدر فرمائی۔ وہ انسان اور وہ افراد، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ 10 سے 15 فٹ کے فاصلے پر وہ پتھر نصب ہے، اور اس پتھر کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھ چھوڑا، اور پھر ساتھ یہ فرما دیا کہ اس مقام کو ہم نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا، عبادت کی جگہ۔ ایک عبادت اس کے ساتھ متعین کر دی، توجہ چاہیے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر برستی ہیں۔ فرمایا کہ میرا کوئی امتی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کرے گا، اس جگہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے۔ گویا کہ عبادت بھی اور قبولیت بھی، یہاں قبولیت بھی ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے، آج ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں تبرکات کچھ بھی نہیں ہے جی، سمجھتے ہیں جی، ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ مقام ابراہیم تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا کس قدر اہتمام اور انتظام فرمایا، ورنہ وہ تو ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابرکت اور مبارک قدم اس پر آئے، یہ قدم بابرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک۔ سوال یہ ہے کہ اس پتھر کو کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو پڑھا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے تبرکات اس امت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آج تبرکات کو مٹایا جا رہا ہے۔ بقیع کے قبرستان کے جو نام تھے، اس جگہ فلاں صحابی، اور ان کو مٹا دیا، یہ مناسب نہیں ہے، نہیں مٹانا چاہیے۔ عقیدتوں کا مرکز ہیں وہ، ہماری محبتوں کا محور ہیں وہ حضرات،
جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، تو مقام ابراہیم کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اب ذرا توجہ چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خلیل بن کر جو انہوں نے وہاں کام کیے، اس تعمیر کو اور ان کاموں کو اللہ تعالی نے بڑی قدر سے دیکھا اور بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تعمیر کے بعد فرمایا کہ اب تم اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، چنانچہ حجاج کرام نے، قیامت تک آنے والے انسانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو سنا اور لبیک کہا، اور جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس نے ایک مرتبہ حج کرنا ہے، اور جس نے 2 مرتبہ کہا، جس نے جتنی مرتبہ کہا فرمایا اتنی مرتبہ وہ آئے گا اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا۔ یہ تبرک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر صفا اور مروہ کو دیکھ لیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں اس زمین پر انہوں نے رگڑی، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں اور زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان تم نے دوڑنا ہے۔ اب یہ صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں، ایک مرد تھا جس کا نام صفا تھا، ایک عورت تھی جس کا نام مروہ تھا۔ شہوات کا غلبہ ہوا، روایات میں آتا ہے یہ دونوں بیت اللہ میں زنا کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی فوراً گرفت اور پکڑ آئی، یہ دونوں پتھر بن گئے۔ عرب نے بطور عبرت کے ان کو اٹھایا، ایک کو ایک پہاڑی پر اور دوسرے کو دوسری پہاڑی پر رکھ دیا۔ جہاں مرد کا وہ مجسمہ جو پتھر کا بن گیا تھا وہاں رکھا، اس کا نام صفا ہو گیا، اور وہ مروہ عورت جو تھی اس کو دوسری پہاڑی پر ڈالا تو اس کا نام مروہ ہو گیا۔ صفا اور مروہ یہ ایک واقعہ ہے جو احادیث میں آتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو عرب کو یہ واقعہ ازبر تھا، سب کے ذہنوں میں تھا کہ بیت اللہ میں یہ غلطی ہوئی، ایک مرد اور ایک عورت نے گناہ کیا اور اللہ نے فوراً پکڑ فرمائی اور ان کے جسموں کو، مجسموں کو ایک پہاڑی اور دوسری پہاڑی پر ڈال دیا گیا۔ اس مرد کا نام صفا تھا، عورت کا نام مروہ تھا۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگانے کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام کے دلوں میں تھوڑی سی کراہت اور نفرت سی پیدا ہو گئی کہ یہ مرد اور عورت انہوں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، اس پہاڑی کے درمیان اور اس کا نام لے کر یہاں دوڑنا اور چلنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کے درمیان تم نے دوڑنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ فرمایا کہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے بن گئے، اب اس صفا کو بھی دیکھو، مروہ کو بھی دیکھو۔ وہ صفا اور مروہ جو اصل تھے، فرمایا ان کا تو نام و نشان مٹ گیا، وہ پتھر بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، لیکن یہ دو مقام ایسے ہیں کہ یہاں آ کر دوڑ لگاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ہے، اس واقعے کو دیکھو، یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے محبوب پیغمبر خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں۔ فرمایا اس وقت تک میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا جب تک تم یہاں آ کر دوڑو گے نہیں۔